جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لیڈر کی پہچان کیا ہے؟ لیڈر کی پہچان ہے اس کی زبان، اس کا کال اور اس کا فعل. جو شخص خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن لے لے کے وزیر اعظم بن گیا، تو اس نے اپنی یعنی آپ یہ سمجھے کہ جو وائس ہے، یہ جو برائی ہے، عیب ہے، اس کو ورچو بنا دیا کہ یہ اس کی صلاحیت، قابلیت بن گئی. یہ بہت بڑا ایک ہمارے ملک کے ساتھ سانحہ ہوا ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو ڈیمیج کیا گیا، ہمارے نوجوانوں کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کو زبان پہ گالی، ہاتھ پہ ڈنڈا دے دیا گیا. ہم نے تو تربیت دینی تھی، ہم نے تو ان کی اصلاح کرنی تھی، ہم نے تو ان کو ملک کی معیشت میں لگانا تھا کہ وہ ایک مثبت کردار ادا کرے. تو یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ چلتا رہے اور اس میں تمام ادارے ملوث تھے، تمام اداروں نے اس کو پینڈر کیا ہے. لیکن اکبر صاحب اب اس سارے پروسیس کو آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ فواد چودھری صاحب یہ دھمکی دیتے ہیں آ کے رات میں، کہتے ہیں جی کہ گرفتار کر کے دکھائیں عمران خان کو، یہ ریڈ لائن ہے ہماری. وہاں کارکنان جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گرفتاری کی اطلاع بھی خود اپنے گروپس کے اوپر اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پھیلاتے ہیں، پھر وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک ایسا ہیجان کا سا سما رات کو 2 یا 3 بجے وہاں پہ پیدا کیا جاتا ہے زمان پارک کے باہر. تو یہ کیا چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ اب ہم پہ ہاتھ ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا، یا ہمیں ابھی بھی مختلف حلقوں کی حمایت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ٹیسٹ تو نہیں تھا کہ فواد چودھری صاحب اور پھر ان کو پتہ چل گیا جی کہ گرفتاری ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ میسج گیا ہے ان کو؟ دیکھیے، ہم نے تمام ریڈ لائنز کو کراس کرنا ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. یاد رکھیے، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم نے اپنے آپ سے بہت مذاق کر لیا، ہم نے اپنی سیاست میں بہت مذاق کر لیا. یہ سیاست ہے ہی نہیں، یہ سنجیدہ سیاست ہے ہی نہیں، یہ نیشن بلڈنگ کی سیاست ہے ہی نہیں. اس سے ملک صرف تباہ ہوتے ہیں، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، معاشرے بنتے نہیں ہیں. آج یہ جو مطالبات کر رہے ہیں اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے وقت پہ کراس روڈز پہ کھڑا ہے. اس وقت چائنا 1989 میں، اس کو میں کہتا ہوں چائنا مین سکوائر مومنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں پہ ٹینک چڑھا دیں یا لوگوں پہ فوج کشی کر دیں، یہ وہ کر دیں، کیونکہ وہ چائنا مین سکوائر سے اس کو ملتا ہے. لیکن چائنا مین سکوائر 1989 میں چائنا ہل رہا تھا، 55 شہروں میں دھرنے تھے. چائنا مین سکوائر میں 2 مہینے کا دھرنا تھا اور اس نے ان کی جو معیشت کو بالکل بٹھا دیا تھا. ملک یعنی اس کا شیرازہ بھی کرنے والا تھا. ایک شخص ڈینگ سیاپینگ، اس کا ویژن تھا، اس کو سامنے نظر آ گیا کہ اس ملک ہے. اس نے تمام ریڈ لائنز کو کراس کیا، اس نے ملک کو ایک ڈائریکشن دی، اس نے تمام ہرڈلز کو کراس کیا، اس نے کمپٹنس لے کے آیا. اس نے چائنیز لڑکوں کو، بچوں کو، جو ان کا دشمن ملک تھا امریکہ، وہاں بھیجا لاکھوں کی تعداد میں، ان کو اسکالرشپس دی، کمپٹنس لے کے آیا اپنے سسٹم میں. ایک ایسی اکانومی جو کہ اسٹیٹ سپانسرڈ تھی، جو کہ چوک ہوتی ہے، جو ٹریڈیشنلی جو تھیوری ہے وہ تو یہ ہے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ اکانومی نہیں چل سکتی. اس نے اس میں میرٹ لے آیا، اس نے پولیٹیکل پارٹی میں میرٹ لے آیا نیچے سے اوپر تک، اور نیچے سے اوپر تک جب میرٹ آئے سسٹم چل پڑا. جب میرٹ آتا ہے تو 80% کرپشن ادھر ختم ہو جاتی ہے. اب آپ آئیے اس کو پاکستان سے کمپیئر کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن گھڑی ہے پاکستان کے لیے. ہم نے بڑے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے یہ تمام نانسنس کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس نانسنس کو کراس کرنا ہے، ہم نے ایک ڈائریکشن دینی ہے پاکستان کو اور اس کی معیشت کو اور اس کی پالیٹکس کو، اور جو وٹ ایور اٹ ٹیکس ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پھر میں آپ کی پروگرام میں آگے اپنی رائے بھی دے سکتا ہوں. کیونکہ اس وقت عمران کیا کہہ رہا ہے؟ عمران کہہ رہا ہے الیکشن کرو. پچھلے 6 سالوں 8 سالوں سے یہ وہ انتشار کی سیاست کر رہا ہے. آپ الیکشن کرا دیں، مفروض ہے الیکشن کرا دیں. کیا نتیجے نکلیں گے؟ 3 نتیجے نکل سکتے ہیں. عمران اگر جیتتا ہے تو خدا نہ خواستہ that will be the last nail in Pakistan's coffin. وہ کیا لیڈرشپ آفر کر رہا ہے؟ وہی جس نے پہلے تباہ کیا. وہ کیا اکانومسٹ لے کے آ رہا ہے؟ وہ کیا پالیسی لے کے آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے نعروں کے، لالی پاپس کے، ہر روز کی نانسنس پریس کانفرنسز کے. اور کیا آفر کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دوسرا نتیجہ ہے کہ ایگزسٹنگ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے یہ جیت جائے. اگر یہ جیتتی ہے عمران خان نہیں مانے گا، وہ کہے گا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ متعصب ہے، یہ بائسڈ ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، الیکشنز رگ ہوئے، وہ پھر سڑکوں پہ ہوگا. تیسرا کیا ہے؟ ایک سٹیلمیٹ سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، انسٹیبلٹی. کیا پاکستان کی آج کی جو اکانومی ہے یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید برداشت کر سکتی ہے؟ کیا اس راستے پہ ہم مزید چل سکتے ہیں؟ استحکام نہیں ہمیں نصیب ہو سکتا. میں اگر ہم دکھا بھی سکیں،
میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں اس وقت ان تمام ریڈ لائنز کو کراس کرنا ہوگا. ایک گرفتاری ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی, اس کو انہوں نے سیاسی بنا دیا, حالانکہ ایک آئینی ادارے کی درخواست پر ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ہم متن پڑھ کے جو سلائیڈز ہیں اس کے صورت میں ایف آئی آر جو ہوئی ہے وہ بتا بھی سکیں کہ جو مقدمہ ہوا ہے وہ گزشتہ رات وہ حصار میں درج کیا گیا تھا, اور فواد چودھری کے خلاف جو کاروائی ہے وہ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی درخواست پہ کی گئی ہے. یہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی درخواست پہ نہیں کی گئی ہے. ایف آئی آر کے مطابق فواد چودھری نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی ہو گئی ہے جو نگران حکومت میں لگ رہے ہیں, ان کا سزا ہونے تک پیچھا کریں گے, اور مزید انہوں نے حکومت میں شامل لوگوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آئیں گے یہ بھی کہا تھا. اور انہوں نے الیکشن کمیشن, ان کے ممبران اور ان کے خاندانوں کو خبردار کر دیا تھا کہ ہم جو ہے ایسے ایکشن لیں گے آپ کے خلاف. تو اکبر احمد صاحب یہ ایک ادارہ ایف آئی آر درج کرا رہا ہے, اس کو سیاسی بنا دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں ریڈ لائنز کراس کرنی پڑیں گی, کیسے ہوں گی ریڈ لائنز کراس؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو مزید عدم استحکام اس گرفتاری سے پیدا ہو سکے. پولیس کی گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیوز بنوا رہے ہیں, جگہ جگہ 2-3-4 لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں ہم نے جی وہاں بیٹھ گئے حفاظت کے لیے. تو یہ کس طرح ہوں گی ریڈ لائنز کراس اس حالت میں؟ دیکھیے, ایک بڑی وجہ جو ہے اس وقت جو پچھلے 8-9 مہینے میں ہے وہ ہے کہ جو ہماری معیشت بیٹھی ہے اور جو یہ انتشار مزید بڑا ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک کلیئر ہیڈڈ فوکس اینڈ ڈائریکشن نہیں تھی میرے نزدیک. اور جب ایک سٹرونگ لیڈرشپ آتی ہے جس کی کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کی کلیئرٹی کیا ہے؟ اس کی پولیٹیکل کلیئرٹی ہے, اس کی اکنامک کلیئرٹی ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے, اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے اکانومسٹ چاہیے, پاکستانی قابل اکانومسٹ باہر دنیا میں بھرے بیٹھے, آپ نے ان کو لانا ہے, اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی ایک اسٹریٹجک پالیسی چاہیے. لیکن پھر آپ نے جڑ جانا ہے اس پہ, پھر آپ نے اپنی پرفارمنس سے یہ تمام یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کو آپ نے اپنی پرفارمنس سے نیچے لے کے آنا ہے, اور آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. یاد رکھیے کہ ایک میجر پرابلم جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے کمیونیکیشن ایشو بھی ہے, کہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ روزانہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ان کی ریالٹی ان کے سامنے رکھیں. آپ بتائیں کہ اس مشکل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج اگر مہنگائی کا طوفان ہے اور کل اس سے بڑا طوفان آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پیکج یہ مانیں گے, تو آپ نے کس طرح ثابت کرنا ہے؟ آپ نے اس طرح ثابت کرنا ہے کہ آپ کے 70 وزیر نہیں ہونے چاہیے, آپ کے 72 وزیر ایڈوائزر نہیں ہونے چاہیے. عمران کے بھی اتنے ہی تھے, آپ 15 لے کے آئیں. آپ کے ہم سیکریفائس اپنے آپ سے شروع کریں گے, اپنے گھر سے شروع کریں گے. ہم 2200 لگژری گاڑیاں امپورٹ نہیں کریں گے. دس از کرمنل نیگلیجنس کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے اور آپ 2200 لگژری وہیکلز امپورٹ کریں. تو جو میں راستہ بتا رہا ہوں وہ راستے کے لیے آپ کو ایک سٹرونگ, کریڈیبل, کمپیٹنٹ, چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ دوسرے ہیں, وہ لیڈرشپ چاہیے جس کو سامنے آنا پڑے گا. اب اس کے آنے کا طریقہ کار پہ بحث ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وقت آ گیا کہ ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے, اور ایک ایسی گورنمنٹ آنی چاہیے جس کی بڑی کلیئرٹی ہو, جس میں کلین, کریڈیبل, کمپیٹنٹ لوگ ہوں جو اگلے چند سالوں کے لیے پاکستان کو ایک ڈائریکشن دیں اور اپنی پرفارمنس کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کریں, اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل ریفارم کریں. پولیٹیکل ریفارم میں آپ صرف ایک ریفارم کرنے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, وہ ہے الیکشن. بہت اچھی بات ہے آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب جاتے ہیں متنازع بنا دیتے ہیں, آپ نیوٹرل, آپ کس کو جو سیٹ اپ آپ کہہ رہے ہیں نا پاورفل گورنمنٹ ہے, میں ایک بریک کے بعد سے پوچھوں گا, وہ اس کا کوئی نہ کوئی پرانا جھوٹا سچا بنا کے ویڈیو ٹویٹ یہ کر کے وہ کسی کو بھی متنازع بنا سکتے ہیں. وہ خود صرف کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو بیٹھنے دیں گے نہیں. تو پہلے ان کا حل کرنا ہے مسئلہ, اس کے بعد آگے بڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے, یہ سوال بھی اٹھائیں گے. آج حکومت کی طرف سے موقف کیا آیا ہے اس گرفتاری پر, یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. پولیس نے کیا کہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین عوامل فواد چودھری صاحب کا بیان, ان کی جانب سے دھمکی آمیز لہجہ, الیکشن کمیشن کے اہلکاران کو دھمکانا اور اس پر قانونی کارروائی اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست, تمام پر گفتگو ہو رہی ہے. اسلام آباد پولیس کا جو موقف آیا ناظرین اس گرفتاری کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسلام آباد پولیس نے کہا کہ چودھری صاحب کو جس طرح ایف آئی آر ہم نے آپ کو دکھائی, چیف الیکشن کمشنر کو فرائض منصبی سے روکنے کے لیے ڈرایا دھمکایا فواد چودھری صاحب نے. آئینی ادارے کی درخواست پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا, اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر فواد چودھری کے خلاف
تھانہ کوہ سارے میں یہ مقدمہ درج ہوا. فواد چودھری نے آئینی اداروں کے خلاف شرانگیزی پیدا کرنے کی کوشش کی اور آئینی اداروں کے خلاف لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی, جو واضح ہے ان کے بیان میں ہم نے دیکھا. اور فواد چودھری کے خلاف مقدمے پر قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کا موقف بھی سامنے آیا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا کہ یہ